السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک بہت ہی خاص موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ ایک ایسا دن جو اربوں مسلمانوں کے دلوں میں بستا ہے، 12 ربیع الاول۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ۔ جی بالکل، یہ وہ دن ہے جب تاریخ کی شاید سب سے عظیم شخصیت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ صحیح۔ اور آج ہم کوشش کریں گے کہ جو ہمارے پاس مواد ہے اس کی روشنی میں اس دن کی اہمیت کو سمجھیں، صرف تاریخی طور پر نہیں بلکہ اس کے روحانی پہلو کیا ہیں۔ جی، مقصد صرف واقعات دہرانا نہیں ہے، بلکہ گہرائی میں جا کر دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے اصل معنی کیا تھے، وہ کیا پیغام تھا جو دنیا کے لیے ایک روشنی بنا۔ بالکل۔ اور اس ساری گفتگو کا محور میرے خیال میں قرآن کی وہ آیت ہونی چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سورۃ الانبیاء کی۔ جی، آیت 107۔ اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو آئیے اسی رحمت کے تصور کو ذہن میں رکھتے ہوئے شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے اگر پس منظر دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کہاں ہوئی، کب ہوئی؟ مکہ مکرمہ میں، مکہ میں۔ عام الفیل میں، یعنی وہ سال جب ابراہا نے ہاتھیوں کے ساتھ کعبہ پر حملے کی کوشش کی تھی، تقریباً 570 عیسوی۔ اچھا، اور اس وقت کا عرب معاشرہ کیسا تھا؟ مطلب ذرائع کیا بتاتے ہیں؟ ذرائع جو تصویر دکھاتے ہیں وہ کافی آپ کہہ لیں کہ تاریک ہے۔ تاریخ ہم، کس لحاظ سے؟ دیکھیں، شدید قسم کی قبائلی عصبیت تھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر جنگیں شروع ہو جاتی؟ اور نسلوں تک چلتی تھیں۔ اوہ۔ سماجی انصاف نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ کمزور، یتیم، خاص طور پر عورتیں، ان کے حقوق نہیں تھے۔ بت پرستی تو بہت ہی عام تھی۔ خود خانہ کعبہ میں سینکڑوں بت تھے۔ صحیح۔ تو علم کی کمی تھی، جہالت تھی، اسی لیے تو اسے دور جاہلیت کہتے ہیں، اندھیرے کا دور۔ تو اس اندھیرے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ایک روشنی کی طرح تھی۔ بالکل، ذرائع اسی بات پر زور دیتے ہیں کہ یہ ایک گھٹا ٹوپ اندھیرے میں امید کی روشنی کی پہلی کرن تھی۔ یہ تو بڑا زبردست تضاد ہے، ایک طرف وہ معاشرہ اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت۔ لیکن جو بات مجھے ہمیشہ بہت متاثر کرتی ہے وہ یہ کہ نبوت ملنے سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار وہ غیر معمولی تھا۔ جی ہاں، بالکل درست کہا آپ نے۔ وہ 40 سال نبوت سے پہلے کے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی گواہی ہیں۔ وہ بالکل۔ مکہ کے لوگ، وہ بھی جو بعد میں دشمن بن گئے، ہاں، وہ بھی آپ کو کیا کہتے تھے؟ الصادق، السچا، الامین، امانت دار۔ الصادق اور الامین، یہ صرف نام نہیں تھے نا۔ نہیں، یہ القاب معاشرے کی طرف سے ایک اعتراف تھے آپ کی سچائی کا، آپ کی دیانت کا۔ لوگ اپنی سب سے قیمتی چیزیں، اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے تھے؟ جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال تو شاید ہجرت کے وقت کی ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے تھے، اس مشکل ترین وقت میں بھی آپ کے پاس کچھ کافروں کی امانتیں تھیں۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پیچھے چھوڑا تاکہ وہ امانتیں واپس کر دیں۔ جی، تاکہ وہ امانتیں ان کے مالکوں کو پہنچا دیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کردار کیسا تھا نبوت سے پہلے بھی۔ سبحان اللہ۔ اچھا، پھر 40 سال کی عمر میں وہ واقعہ پیش آیا، غار حرا والا، پہلی وحی۔ جی، اقرا، یہاں سے ایک نیا دور شروع ہوا، تاریخ ساز دور۔ تو اب جو مشن ملا وہ کیا تھا؟ ذرائع اس کی کیا وضاحت کرتے ہیں؟ بنیادی پیغام تو ایک ہی تھا، توحید، یعنی اللہ ایک ہے، صرف اسی کی عبادت کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ یہ اس وقت کے ماحول میں تو بہت انقلابی بات ہوگی۔ بہت زیادہ، جہاں ہر طرف شرک اور بت پرستی تھی۔ لیکن صرف یہی نہیں تھا، اس کے ساتھ ساتھ انصاف پر زور تھا، مساوات پر، ہمدردی پر، علم حاصل کرنے پر، اعلیٰ اخلاق پر۔ یعنی یہ صرف پوجا پاٹ کا نظام نہیں تھا؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ ایک مکمل طرز زندگی تھا، ایک پورا سماجی نظام بدلنے کی بات تھی۔ اور ان سب تعلیمات میں وہ جو ایک چیز بار بار آتی ہے وہ رحمت کا تصور ہے۔ ہم نے شروع میں آیت پڑھی تھی، رحمت للعالمین۔ جی، یہ تو بہت بڑا لقب ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ رحمت صرف مسلمانوں کے لیے تھی؟ ہرگز نہیں، یہی تو بات ہے۔ العالمین کا مطلب ہے تمام جہان، تمام مخلوقات، صرف انسان نہیں، جانور، چرند، پرند، پودے، سب۔
اچھا، اور صرف مسلمان نہیں، غیر مسلم بھی، تمام زمانوں کے لیے یہ رحمت اتنی وسیع ہے۔ اس کی کوئی مثال، مطلب کوئی واقعہ جو اس رحمت کو واضح کرے؟ سب سے آپ کہہ لیں کہ دل کو چھو لینے والی مثالوں میں سے ایک طائف کا واقعہ ہے۔ ہاں، طائف، وہ بہت مشہور ہے، کیا تفصیلات ہیں اس کی؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے وہاں کے سرداروں کو اسلام کی دعوت دینے۔ جی، انہوں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ بہت برا سلوک کیا۔ شہر کے لڑکوں کو، اوباشوں کو پیچھے لگا دیا۔ انہوں نے پتھر مارے، او خدایا، اتنے پتھر مارے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے خون سے بھر گئے۔ آپ شدید زخمی ہو گئے، ایک باغ میں پناہ لی۔ بہت تکلیف دہ صورتحال ہوگی یہ تو۔ بہت زیادہ۔ اور اسی وقت روایتوں میں آتا ہے کہ پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہوا۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ حکم دیں تو میں ان دو پہاڑوں کے بیچ میں اس پوری بستی کو پیس ڈالوں۔ تو ایسے میں تو غصہ آنا، بدلہ لینے کا سوچنا، یہ تو انسانی فطرت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ یہی تو وہ مقام ہے جہاں رحمت للعالمین کی شان نظر آتی ہے۔ آپ نے فرمایا، نہیں، میں یہ نہیں چاہتا۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا کریں گے جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور شرک نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر، یعنی اتنی تکلیف کے بعد بھی بددعا نہیں بلکہ دعا اور امید۔ یہ ہے اصل رحمت، صبر، مستقبل کے لیے مثبت سوچ۔ یہ صرف نرمی نہیں ہے، یہ طاقتور ترین کردار کی علامت ہے۔ واقعی، یہ واقعہ تو انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے، رحمت کا اصل مطلب کیا ہے؟ اچھا، یہ تو ایک خاص واقعہ ہوا۔ عام زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں سے سلوک کیسا تھا؟ بچوں سے، بڑوں سے؟ بے شمار مثالیں ہیں۔ بچوں سے تو اتنی محبت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سلام میں پہل کرتے۔ اچھا، جی، ان کے ساتھ کھیلتے تھے، کبھی اپنی سواری پر بٹھا لیتے۔ عورتوں کو جو عزت اور مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، وہ اس معاشرے میں ناقابل تصور تھا۔ ان کے حقوق مقرر کیے۔ خطبہ حجت الوداع میں بھی شاید ذکر ہے۔ بالکل، خاص طور پر تاکید کی۔ غریبوں، مسکینوں، یتیموں کا بہت خیال رکھتے تھے، خود بھی اور دوسروں کو بھی ترغیب دیتے۔ اور کیا جانوروں کا بھی ذکر ملتا ہے؟ جی ہاں، بالکل، جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کی تعلیم دی۔ ایک دفعہ ایک اونٹ کو دیکھا جو بھوکا پیاسا لگ رہا تھا تو مالک کو بلا کر تنبیہ کی۔ بلی سے آپ کی محبت کا ذکر ملتا ہے۔ یہ باتیں تو آج بھی بہت اہم ہیں۔ بالکل، یہ تعلیمات ہر دور کے لیے ہیں۔ اچھا، یہ تو اپنوں یا کمزوروں سے سلوک ہوا۔ جو مخالف تھے، جنہوں نے تکلیفیں پہنچائیں، ان کے ساتھ کیسا رویہ تھا؟ طائف کے علاوہ فتح مکہ، اس سے بڑی مثال کیا ہوگی؟ فتح مکہ، ہاں، 10 سال تک مکہ والوں نے کیا کچھ نہیں کیا تھا۔ ظلم، بائیکاٹ، جنگیں، ہجرت پر مجبور کرنا۔ صحیح۔ لیکن جب مکہ فتح ہوا اور وہ سب مجرم بنے، سامنے کھڑے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ وہ ڈرے ہوئے تھے، کہنے لگے آپ کریم ہیں، شریف بھائی کے شریف بیٹے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ تم سب آزاد ہو، آج تم پر کوئی ملامت نہیں۔ سب کو معاف کر دیا اتنی آسانی سے؟ سب کو، عمومی معافی۔ طاقت ہوتے ہوئے بدلہ نہ لینا، یہ ہے وہ کردار، وہ رحمت۔ یہ سب جان کر آج جب ہم 12 ربیع الاول مناتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، تو اصل طریقہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنے کا؟ دیکھیں، خوشی منانا، یاد کرنا، یہ سب اپنی جگہ، لیکن ذرائع اور علماء اس بات پر متفق ہیں کہ سب سے بڑا، سب سے حقیقی طریقہ وہ ہے سنت پر عمل کرنا۔ سنت سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ صرف نماز روزہ جیسی چیزیں ہیں؟ نہیں، سنت کا مطلب بہت وسیع ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا طرز زندگی۔ آپ نے کیا کہا، کیا کیا اور کن چیزوں کو دیکھ کر خاموشی اختیار کی، یعنی پسند فرمایا۔ اچھا، یعنی صرف عبادات نہیں؟ صرف عبادات نہیں، بلکہ ہمارے اخلاق، ہمارے معاملات، کاروبار، خاندان، پڑوسیوں سے تعلقات، زندگی کا ہر پہلو اس میں آتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سنت پر عمل تو ہم روزمرہ کی زندگی میں کر سکتے ہیں؟ بالکل، یہی تو اصل بات ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں، جیسے کوئی مثالیں؟
مسکرا کر ملنا یہ سنت ہے. سچ بولنا چاہے اپنا نقصان ہو سنت ہے. وعدہ پورا کرنا، امانت داری، چاہے وہ پیسوں کی ہو یا کسی کے راز کی. پڑوسیوں کا خیال رکھنا، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم. راستے سے کوئی تکلیف دینے والی چیز ہٹا دینا، یہ بھی سنت اور صدقہ ہے. علم حاصل کرنا. جی ہاں، علم حاصل کرنا تو فرض قرار دیا، مرد اور عورت دونوں پر. یہ بھی سنت کی روح ہے. اپنا کام محنت سے، ایمانداری سے کرنا، والدین کی خدمت، رشتہ داروں سے اچھا سلوک، یہ سب سنت ہے. یہاں تک کہ کھانے پینے کے آداب، صفائی. بالکل، صفائی نصف ایمان ہے. یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا حصہ ہیں. تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لائیں. یہ صرف ایک دن کا جشن نہیں، یہ پوری زندگی کا لاہے عمل ہے. بالکل درست. اور یہ عمل بغیر محبت کے نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو ایمان کی شرط ہے. وہ حدیث ہے نا؟ جی، صحیح بخاری کی مشہور حدیث ہے. مفہوم یہ ہے کہ تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والد، اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں. یہ تو بہت اونچا معیار ہے محبت کا. لیکن یہ محبت صرف ایک احساس ہے یا اس کے عملی تقاضے بھی ہیں؟ نہیں، یہ صرف احساس نہیں ہے. ذرائع واضح کرتے ہیں کہ اس کا سب سے بڑا عملی تقاضا ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اطاعت. جی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا اسے ماننا، جس چیز سے منع کیا اس سے رک جانا، اپنی خواہشات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو فوقیت دینا. اچھا. اور کثرت سے درود شریف پڑھنا، یہ بھی محبت کا اظہار ہے اور محبت بڑھانے کا ذریعہ بھی. یہ بات بھی اہم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام صرف عربوں کے لیے نہیں تھا، یہ تو پوری دنیا کے لیے تھا. جی ہاں، عالمگیر پیغام. قرآن خود کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. تمام انسانوں کے لیے. صحیح. آپ نے جو اصول دیے، انصاف، برابری، علم، انسانی حقوق، یہ سب یونیورسل ہیں. اسی لیے تو جیسا کہ کچھ ذرائع میں ذکر آتا ہے، غیر مسلم مفکرین نے بھی مانا ہے. جی، بہت سے غیر مسلم مورخین نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا اعتراف کیا ہے. وہ مائیکل ہارٹ کی کتاب ہے دا 100. ہاں، پڑھی ہے. اس میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاریخ کی سب سے مؤثر شخصیت قرار دیا، اور وجہ صرف مذہبی نہیں بتائی بلکہ سیاسی سماجی اثرات کو بھی مانا. تو اگر ہم آج کی گفتگو کو سمیٹیں تو خاص باتیں کیا نکلیں؟ پہلی بات تو یہ کہ 12 ربیع الاول تاریخ کا ایک عظیم دن ہے جب اللہ کی سب سے بڑی رحمت دنیا میں آئی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی. دوسری بات، آپ کی آمد اندھیرے میں روشنی تھی. آپ کا کردار نبوت سے پہلے بھی لاجواب تھا. الصادق الامین. بالکل. تیسرا، آپ کی تعلیمات کا مرکز توحید اور رحمت ہے جو سب کے لیے ہے. طائف کا واقعہ اس کی بہترین مثال ہے. اور چوتھی بات؟ چوتھی اور شاید سب سے اہم بات ہمارے لیے آج یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اصل تقاضا وہ سنت پر عمل کرنا ہے، ان کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنانا ہے. صرف رسمی جشن نہیں بلکہ عملی پیروی. جی، عملی پیروی. تو اسی بات پر اور اس مبارک دن کی مناسبت سے آئیے مل کر درود شریف پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آمین. آمین. اور جاتے جاتے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں غور کرنے کے لیے. ضرور. وہ طائف والا واقعہ، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شدید تکلیف، بے عزتی، مخالفت کے بعد بھی صبر کیا، اور نہ صرف صبر کیا بلکہ ان کے لیے دعا کی اور مثبت سوچ رکھی. جی. تو آج کل جب ہمیں اپنی زندگی میں مشکلات آتی ہیں، کوئی مخالفت کرتا ہے، کوئی تکلیف پہنچاتا ہے، تو ہم اس مثال سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ ہم کیسے وہ صبر، وہ معافی، وہ مثبت رویہ اپنا سکتے ہیں؟ یہ واقعی یہ بہت گہرا سوال ہے، اور اس کا جواب شاید ہر ایک کو اپنی زندگی کے حالات میں تلاش کرنا ہوگا، لیکن رہنمائی اسی واقعے میں موجود ہے.
بالکل، یہ صرف ماضی کا قصہ نہیں، یہ آج کے لیے سبق ہے۔ یقیناً۔ اسی سوال کے ساتھ آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور ان کی سنت پر عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔